حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار نے ملک فارس کی زوال کر دی تھی۔ سیف اللہ کی للکار نے دشمنوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری نے فارس کی میدانوں پر تاریخ رقم کر دی تھی۔ The Sword of Allah، حضرت خالد بن ولید۔ ارمز کی اطلاعی عرضی جب دربار ایران میں پہنچی تو وہاں سے ارمز کی امداد کے لیے ایک زبردست اور بہادر سردار قارون ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ارمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں قارون کو ارمز کی عظمیت یافتہ فوج ملی جو میدان جنگ سے بھاگی ہوئی تھی۔ قارون نے ان بگوڑوں کو اپنے ساتھ لے کر اور آگے بڑھ کر نہر کے کنارے پر قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر بھی آ گئے اور دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی۔ ان جنگ میں قارون، انوشیجان اور قباد تینوں بڑے بڑے سرداران مارے گئے۔ ایرانی اپنی 3000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کر مرے ہوئے تھے اور بہت سے مسلمانوں نے زندہ گرفتار کر لیے۔ اس لڑائی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس صوبے کی رعایا کو کسی قسم کی کوئی اذیت و تکلیف نہیں پہنچائی۔ جزیہ کی ادائیگی پر آمادہ کر کے وہاں اسلامی عامل مقرر فرما دیا اور رعایا ایران نے رعایا اسلام بن کر یہ محسوس کیا کہ دوستوں سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے۔ قارون وغیرہ کے مارے جانے کی خبر سن کر دربار ایران سے اصغر ایک مشہور شاہ سوار ایک لشکر جرر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ یہ لشکر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دجلہ میں پہنچا تھا کہ پیچھے سے بہم جادویان نے ایک دوسرے زبردست سردار کو لشکر عظیم کے ساتھ مدائن سے روانہ کیا گیا۔ مقام دجلہ میں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر ایران پر حملہ کیا۔ یہ ایک خونریز جنگ تھی، دونوں طرف سے زبردست حملے شروع تھے۔ مگر کچھ دیر کے بعد لشکر ایران کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ ان کا سردار بھی شدت سے میدان جنگ میں مارا گیا۔ بہم جادویا مقام لیس میں پہنچا تھا کہ بھاگے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کر شامل ہوئے۔ اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب آ کر ایرانی لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ بہم جادویا نے ایرانیوں اور عربوں کی اس لشکر عظیم کو مقام لیس میں چھوڑ دیا اور خود مدائن کی طرف روانہ ہوا کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مقام لیس میں لشکر عظیم موجود ہے جو مسلمانوں پر حملہ ور ہونے والا ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود ہی لیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور وہاں پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔ اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان میں تنہا آگے بڑھ کر اپنے لیے مبارز طلب کیا۔ ایرانی لشکر سے مالک بن قیس مقابلے پر آیا
اور آتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں سے جہنم واصل ہو گیا اور دونوں لشکروں کے درمیان ایک خونریز جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں 70,000 دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کی ہاتھوں سے جہنم واصل ہو گئے۔ جنگیلے سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرے کو طویل ہوا اور شہر والے عاجز ہو گئے تو ہیرا کا رئیس عمرو بن عبد المسیح ماؤ دوسرے رؤساؤں کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایرانی سردار اور ایرانی لشکر جو ہیرا میں موجود تھا، ارد شیر کسرا کی موت کا حال سن کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ عبد المسیح نے تقریباً 2 لاکھ روپے خرچ قبول کر کے صلح کر لی۔ فتح ہیرا کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زرار بن لازور، زرار بن الخطاب، قعقاع بن عمرو، مسنہ بن حارثہ، عینہ بن شمس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ سرداران ان لشکر کو ہیرا کی اطراف و جوانب میں چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ہر ایک قبیلے اور ہر ایک بستی نے جزیہ اسلام قبول کیا اور اس طرح دجلہ تک کا تمام علاقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا میں مقیم رہ کر ارد گرد کی مہمات کا اہتمام انسرام فرماتی رہے۔ ہیرا سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک خط ایرانی رؤسا کی طرف روانہ کیا اور منشور عام عراق کی ان امراء کے نام بھیجا جو ذمہ داروں یا جاگیرداروں کی حیثیت رکھتے اور ابھی تک متے و منقاد نہ ہوئے تھے۔ ایرانی رؤسا کے نام جو خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھیجا وہ خط یہ تھا کہ اما بعد تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے تمہارے نظام میں خلل ڈال دیا اور تمہارے مکر کوس کر دیا اور تمہارے احتیاط کو توڑ دیا۔ اگر ہم اس ملک پر حملہ آور نہ ہوتی تو تمہارے لیے برائی ہوتی۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو، ہم تمہارے علاقے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے متے نہ ہوئے پھر تم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو موت کو ایسا دوست رکھتے ہیں جیسے تم اپنی زندگی کو محبوب رکھتے ہو۔ ان خطوط و فرامین کا یہ اثر ہوا کہ دربار ایران میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے وہ فوراً سلجھ گئی اور امیران دربار فوراً اپنا ایک بادشاہ منتخب کر لینے میں متفق ہو گئے تاکہ اہل عرب کا اتفاق سے مقابلہ کر سکے۔ ایرانیوں نے انبار میں ایک لشکر عظیم فراہم کر کے شہرزاد ولی سبات کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا میں اس اجتماع لشکر کی خبر سن کر ہیرا سے انبار کی طرف روانہ ہوئے۔ شہرزاد نے انبار کی فصیل کی باہر مٹی کا دمدمہ بھی تیار کرایا تھا اور وہ عربی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح تیار مستعد تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب انبار کا محاصرہ کیا تو محاصرین نے دمدمہ سے 1,00,000 تیروں کی بارش شروع کر دی اور اسلامی لشکر میں 1,000 مجاہدین کی انکے تیروں سے زخمی و بیکار ہو گئے، لیکن لشکر اسلام اور اس کا شیر دل سپہ سالار ایسا نہ تھا کہ تیروں کی بارش اس کو روک سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمزور ناتواں اونٹوں کو ذبح کرا خندق میں ڈال دیا اور اس طرح جب خندق کی عبور کرنے کا راستہ بن گیا تو مسلمانوں نے اول دمہ پر قبضہ کیا، پھر فصیل شہر تک پہنچ کر خون کی دریا بہا دیے۔ ایرانیوں نے مدافعت میں بڑی ہمت و بہادری کا اظہار کیا
مگر مسلمانوں کے مقابل کچھ پیش نہ گئی۔ شیرزاد نے جب دیکھا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہے تو اس نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ شیرزاد اپنے خندق مخصوص سامرائیوں کے ساتھ صرف 3 دن کا سامان رسید لے کر اگر شہر سے نکلنا چاہیے تو ہم اس کو جانے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، شیرزاد شہر چھوڑ کر نکل گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانیوں نے اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے جا بجا فوجی تیاریاں مکمل کر رکھی تھی۔ چنانچہ انبار میں معلوم ہوا کہ مقام عین التمر میں ہرام بن بحرام 24,000 ایرانیوں کا ایک لشکر عظیم لیے ہوئے اور عقبہ بن ابی عقبہ اہل عرب کے ایک اجتماع عظیم کے ساتھ بقصد قتال خمزن ہے۔ گرد نواح کے عرب قبائل تغلب و آباد وغیرہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلے کی غرض سے فراہم ہو کر آ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زیر خان بن بدر کو شہر انبار کا حاکم مقرر کر کے خود التمر کا قصد کیا۔ عقبہ بن عقبہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر مہران بن بحرام ایرانی سپہ سالار سے کہا کہ عربوں کی لڑائی کو عرب ہی خوب جانتے ہیں، لہٰذا آپ اول ہم کو اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنا دیجیے۔ مہران نے اس کی بات کو بخوشی منظور کر لی۔ عقبہ سب سے پہلے میدان میں نکل آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً زندہ گرفتار کر لیا۔ عقبہ کے گرفتار ہوتے ہی عقبہ کا تمام لشکر بھاگ نکلا۔ بہت سے مفرورین کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔ مہران بن بحرام پر اس نظارے سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بلا مقابلہ فرار ہو گیا۔ عقبہ کی باغی ہوئی فوج نے ایرانیوں سے قلعہ خالی دے کر فوراً قلعے میں داخل ہو دروازے بند کر لیا اور اس طرح قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ 4 روز کے محاصرے کے بعد قلعے پر بھی اسلامی لشکر کا قبضہ ہوا۔ عیسائی عرب جو مجوسیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے وہ مقتول ہوئے اور مال و سامان مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔